بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ قربانی کورس کا 27واں عنوان ہے قربانی کے متفرق مسائل، یعنی کچھ ایسے ضروری مسائل ہیں کہ جو کسی خاص عنوان کے تحت نہیں آ سکے، اب ان کو بیان کرنا ضروری ہے۔ ان میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ کسی شخص نے جانور قربانی کا خریدا تھا اور پھر وہ گم ہو گیا ہے یا چوری ہو گیا ہے۔ تو اس کے بارے میں تفصیل یہ ہے کہ ایک شخص جس نے قربانی کے لیے جانور خریدا تھا، اگر وہ صاحب نصاب تھا یعنی اس پر قربانی واجب تھی، تو وہ جانور جو اس نے خریدا وہ گم ہو گیا ہے یا چوری ہو گیا ہے، تو اس شخص کے اوپر واجب ہے کہ وہ دوسرا جانور خرید کر اس کی قربانی کرے۔ اور اگر اس نے گم ہونے کے بعد دوسرا جانور خرید لیا، یعنی جو شخص صاحب نصاب ہے، قربانی اس پر واجب ہے، ایک جانور اس نے لیا تھا وہ گم ہو گیا، پھر اس کے بعد دوسرا جانور اس نے خرید لیا، دوسرا جانور خریدنے کے بعد پہلے والا بھی مل گیا، تو اب اس کے چونکہ ذمے میں قربانی واجب ہے، تو اس کے ذمے سے ان دونوں میں سے کسی ایک جانور کو ذبح کرنے، کسی ایک جانور کی قربانی کرنے سے ہی اس کے ذمے سے قربانی ادا ہو جائے گی۔ ان دونوں جانوروں کو ذبح کرنا اس کے لیے ضروری نہیں ہے۔ اگر دونوں کو ذبح کر لے تو یہ بہتر ہے، افضل ہے، لیکن ضروری نہیں ہے۔ کسی ایک کو ان میں سے کسی کو بھی وہ ذبح کر دے تو اس کی قربانی ادا ہو جائے گی۔ اور دوسری صورت اس کی یہ ہے کہ وہ شخص جو صاحب نصاب نہ ہو، یعنی اس پر قربانی واجب نہیں تھی، اس نے قربانی کی نیت سے ایک جانور خریدا، تو ایسا شخص جو صاحب نصاب نہ ہو، جس پر قربانی پہلے واجب نہیں ہوتی، وہ اگر قربانی کی نیت سے جانور خریدتا ہے تو اب اس جانور کی قربانی کرنا اس پر واجب ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو شخص ہے، اس کے ذمے میں قربانی واجب نہیں ہوتی، بلکہ اس کے یہ جو جانور ہے، اس جانور کو ذبح کرنا، اس کو قربان کرنا اس پر واجب ہوتا ہے۔ تو اب اس کا یہ جو جانور تھا جس کی قربانی اس پر واجب تھی، وہ گم ہو گیا یا چوری ہو گیا، تو اب اس پر دوسرا جانور خرید کر قربانی کرنا لازم نہیں ہے، واجب نہیں ہے، کیونکہ اس کے ذمے میں قربانی ہے ہی نہیں ہے۔ وہ تو جانور جو اس نے لیا تھا اس کو ذبح کرنا ضروری تھا، وہ جانور ابھی موجود ہی نہیں ہے، تو اب اس کے اوپر کسی چیز کو ذبح کرنا، قربانی کرنا یہ لازم نہیں ہے۔ لیکن اگر اس نے اس پر دوسرا جانور خرید کر قربانی کرنا لازم تو نہیں تھا، لیکن اس نے اس کے باوجود اپنی خوشی سے قربانی کی نیت سے ایک اور دوسرا جانور خرید لیا، اور پھر اس کے بعد جو پہلے والا جانور تھا جو گم ہو گیا تھا یا چوری ہو گیا تھا وہ بھی واپس مل گیا، تو اب یہ جو بندہ ہے جو صاحب نصاب نہیں ہے، اس کے اوپر لازم ہے کہ دونوں جانوروں کی قربانی کرے۔ پہلے والا بھی جو گم ہو گیا تھا دوبارہ ملا ہے، اور جو بعد میں دوسرا خریدا تھا، ان دونوں کی قربانی اس پر لازم ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو شخص ہے اس کے ذمے میں قربانی نہیں ہے کہ وہ ایک جانور کو ذبح کرنے سے وہ ذمہ ساقط ہو جائے، ذمے سے ادا ہو جائے، بلکہ اس کا جانور کو قربانی کی نیت سے خریدنا یہ اس جانور کی قربانی کو لازم کر دیتا ہے۔ تو اس نے دونوں جانوروں کو قربانی کی نیت سے خریدا ہے، تو دونوں جانوروں کی قربانی اس پر لازم ہو گئی ہے۔ اس کے بعد ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کے سارے مسائل تفصیل سے آپ کے سامنے آ گئے ہیں، تو اب جس شخص پر قربانی واجب ہو، قربانی کے 3 دن ہیں، تفصیل اس کی آپ کے سامنے آئی ہے، وہ 3 دن گزر گئے ہیں، قربانی کے 3 دن گزر گئے ہیں، قربانی کا وقت ختم ہو گیا ہے، لیکن جس شخص پر قربانی واجب تھی وہ قربانی نہیں کر سکا، کسی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے رہ گیا، یا جان بوجھ کر اس نے قربانی نہیں کی۔ اب 3 دن کے بعد وہ کیا کرے گا، اس کا کیا حکم ہے؟ تو کہتے ہیں کہ صاحب نصاب شخص ہے، قربانی اس پر واجب تھی، تو 3 دن کے بعد گزرنے کے بعد بھی اس پر لازم ہے کہ وہ ایک درمیانے درجے کا چھوٹا جانور، یعنی درمیانے درجے کی بکری یا درمیانے درجے کا دمبا، اس کی جتنی قیمت بنتی ہے بازار میں، وہ معلوم کر کے اتنی قیمت یہ صدقہ کر دے، یہ اس پر واجب ہے، ضروری ہے۔ اور اگر کسی بندے نے جانور قربانی کے لیے خریدا ہوا تھا اور وہ قربانی کے 3 دنوں میں کسی وجہ سے ذبح نہیں کر سکا، تو اب یہ جو جانور ہے، اس جانور کو یہ صدقہ کرنا ضروری ہوگا۔